والوں سنو، میں تم میں سے کسی جیسا نہیں۔ اور صحابہ کی خاموشی یہ بتا رہی ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور جیسا کوئی نہیں۔ احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام بھی سامنے ہے، کیا زبردست کلام ہے۔ کہتے ہیں نور حق جلوہ نما تھا، نور حق جلوہ نما تھا، مجھے معلوم نہ تھا، نور حق جلوہ نما تھا، مجھے شکل انسان میں چھپا تھا، شکل انسان میں چھپا تھا، مجھے معلوم نہ تھا، نور حق جلوہ نما تھا۔ بارہا جس نے کہا تھا، بارہا جس نے کہا تھا، انا بشر، اس نے بارہا جس نے کہا تھا، انا بشر، اس نے مرانی بھی کہا تھا، مجھے معلوم نہ تھا، مرانی کہا تھا، مرانی مرانی کہا تھا، لست کأحد منکم، کیا کہا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم؟ لست کأحد منکم۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے بتائیں؟ اس کا مطلب لوگ لیتے ہیں، لیکن میں آج مطلب بتاتا ہوں ذرا گہرا سے۔ بھائی کوئی ہو سکتا ہے کوئی بندہ کہے کہ حضور نے اس وقت جو تھے سامنے ان کو کہا تھا، ہو سکتا ہے کوئی کہے، یا اس وقت جتنے تھے ان کو کہا تھا۔ نہیں، یہ عربی گرامر کا اصول ہے۔ کأحد میں احد جو ہے یہ نکرہ ہے، معرفہ نہیں، اور یہ قاعدہ ہے کہ نفی کے بعد اگر نکرہ ہو تو یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے، یہ اصول ہے۔ تو مطلب کیا ہوگا؟ سن لو، تم سامنے بیٹھے ہو وہ بھی سنو، بعد میں آنے والوں تم بھی سنو، قیامت تک کے آنے والوں سنو، میں تم میں سے کسی جیسا نہیں۔ بارہا جس نے کہا تھا انا بشر، اس نے مرانی بھی کہا تھا، مجھے نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ ایسے لوگ آئیں گے کہ یوں کہیں گے کہ حضور ہم جیسے، تو میرے آقا نے ان کی جڑ کاٹ دی اور صحابہ سے پوچھا ایکم مثلی، تم میں میری نسل کون ہے؟ کسی صحابی نے نہیں کہا حضور ہم جیسے آپ، ہم نے بھی نکاح کیا آپ نے نکاح کیا، ہم بھی کھاتے ہیں آپ بھی کھاتے ہیں، حضور ہمارا آپ کا ایک جیسا کسی نے نہیں کہا۔ کوئی اگر کہا ہے تو کوئی ایک حدیث دکھاؤ، یہ احادیث کا جو ذخیرہ ہے اس میں سے کوئی ایک حدیث دکھاؤ کہ کسی صحابی نے کہا حضور ہم آپ جیسے۔ اور صحابہ کی خاموشی یہ بتا رہی ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور جیسا کوئی نہیں۔ بارہا جس نے کہا تھا انا بشر، اس نے مرانی بھی کہا تھا، مجھے معلوم مرانی فقط را الحق، فرماتے جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا، مرانی بھی کہا تھا، مجھے معلوم نہ تھا،
حلیمہ تیری بکریاں جس نے چرائی تھیں حلیمہ تیری عرش پر وہی گیا تھا مجھے معلوم نہ تھا عرش پر وہی گیا تھا مجھے معلوم نہ تھا عرش پر وہی گیا جس نے امت کے لیے رو کے گزاری راتیں جس نے امت کے لیے رو کے گزاری راتیں وہی محبوب خدا تھا مجھے معلوم نہ تھا وہی محبوب خدا تھا مجھے معلوم نہ تھا چاند اشارے سے پھٹا حکم سے سورج لوٹا دوسرا مصرع سنیے گا چاند اشارے کا ہلا حکم کا حکم سے سورج لوٹا چاند اشارے سے پھٹا حکم سے سورج لوٹا مظہر ذات خدا تھا مجھے معلوم نہ تھا مظہر ذات خدا تھا مجھے معلوم نہ تھا میرے پیارے بچوں یہ بتاؤ کہ حضور کے جلوے کس دل میں نہیں ہے کس دل میں نہیں ہر ایک کے دل میں بس جلوے کی کیفیت الگ الگ ہے ہر دل میں ہے لیکن جلوہ الگ الگ ہے امام اہل سنت کہتے ہیں کوئی جان بس کے مہک رہی کوئی جان بس کے مہک رہی تو کسی کے دل میں کھٹک رہی نہیں اس کے جلوے میں یک رہی کہیں پھول ہے کہیں خار ہے کہیں پھول ہے کہیں خار ہے مومن کے دل میں ہے تو پھول ہے اور دوسروں کے دل میں ہے تو پھر خار ہے کوئی جان بس کے مہک رہی تو کسی کے دل میں کھٹک رہی نہیں اس کے جلوے میں یک رہی کوئی پھول ہے کہیں پھول ہے کہیں خار ہے اب اعلیٰ حضرت کے اس شعر کی روشنی میں سنو کہ دیکھا جب قبر میں اس پردہ نشی کو تو کھلا دیکھا اس پردہ نشی کو تو دیکھا اس پردہ نشی کو دیکھا جب قبر میں اس پردہ نشی کو تو کھلا قلب سالک میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا قلب سالک میں چھپا تھا کی بات یہ ہے کہ مفتی احمد یاغا نہیں ملے رحمہ کا تخلص تھا وہ تھا سالک اور ایک ہوتا ہے سالک اور ایک ہوتا ہے مجذوب تو مجذوب سے بڑا رتبہ ہوتا ہے سالک سالک تو یہ زومانی شعر ہے قلب سالک میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا نور حق جلوہ میرا ولیوں کو امام دے دو پنج تن پاک کے نام میرا